أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. صلوات پڑھ دیں محمد و ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. موجودہ دور میں خصوصی طور پر موجودہ وبا بلا مرض اور بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس حفظ و امان کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد.
آپ حضرات سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ حسینہ بانو بنت اسد علی مرحوم کی روح کو وصال فرما رہے. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم ویستصور حدیتا الہ مرحومات المغفور سینہ بانو بنت اسد علی مرحوم. صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وعلی. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں قبلہ و کعبہ علی جناب مولانا حسن مدی صاحب قبلہ کی خدمت میں اور ان کے دونوں فرزندوں کی خدمت میں بیٹی کی خدمت میں تمام اہل خانہ کی خدمت میں اس سانحے اور اس ارتحال پر ملال پر ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ارباب دانش معزز سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام، میرے بزرگان، میرے ہم مباحث حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، دوستان تشریف فرما ہے، تمام اہل علم حضرات ہیں. اب ان کی سرپرستی میں اور ان کے سامنے یقیناً فخر ہوتا ہے کہ اگر بزرگوں کے سامنے کچھ بیان کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ عام مجمع میں کچھ بھی پڑھ دیں تو اس کی سند ملے نہ ملے واہ واہی تو ضرور مل جاتی ہے، لیکن بزرگوں کے سامنے ان کی سرپرستی میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر دعا کے ساتھ ساتھ اصلاح پسند بھی ہوتی ہے. اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی خامی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، تو کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں میں پڑھنے کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز غلط بھی ہو جائے تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں نپٹ لیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا. میں یقیناً آپ کی نیابت میں ہوں، آپ تمام علماء کی نیابت میں یہاں پر آیا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے آپ وہاں سے تسلیت پیش کریں یا یہاں سے تسلیت پیش کریں، بات ایک ہی ہے. اور نیابت میں آپ کی طرف، آپ مومنین کی طرف سے، آپ تمام دوستوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، بزرگان کی طرف سے اپنے مولا کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. یقیناً ایک حدیث کو جو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ یقیناً صرف جو حدیث ہے کہ عالم کا جو انتقال ہوتا ہے تو اس عالم کے انتقال پر بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس عالم کے انتقال پر سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو رنج ہوتا ہے تو وہ وقت کا امام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں ایک اس کا مبلغ، ایک اس کا مددگار، ایک اس کا میسنجر جو تھا وہ چلا گیا اس دنیا سے، جو امام کی باتوں کو، امام کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا. یہ حدیث ذہن میں. تو اب آئیے ہم اس کو یہاں پر تطبیق کرتے ہیں. مرحومہ و مغفورہ کی مجلس ہے اور چہلم کی مجلس ہے. یقیناً ایک عالم کے انتقال پر امام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس نے علماء کو جنم دیا ہو، جس نے عالم بنائے ہوں، جس کی تربیت ایسی ہو کہ پورا گھرانہ عالمی معاشرہ بن جائے، تو اس کے جانے پر امام کا کیا دل رنجیدہ نہیں ہوتا ہوگا. یقیناً امام آنسو بہاتے ہیں
ہر مومن اور ہر مومنہ کی انتقال پر، اور امام اپنے چاہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو ہم چاہیں اور وہ محبت صرف یک طرفہ ہو کر رہ جائے، نہیں، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے جب تک دونوں طرف سے محبت کا اعلان نہ ہو۔ ہم ادھر سے حسین حسین کہیں اور ادھر سے بھی آواز آئے کہ تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تاریخ میں بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا اسی کے ذیل میں گفتگو کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کر رہے ہو تو نیکی وہ خود تمہارے لیے، ترجمہ میں پہلے کر دوں، بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کوئی تم نیکی انجام دے رہے ہو تو وہ نیکی تمہارے لیے ہے، اور اگر کوئی برا کام کر رہے ہو تو وہ برائی بھی خود تمہارے حصے میں ہے، دوسروں کے حصے میں منتظر مت رہنا۔ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم یہ منتظر رہتے ہیں، برائی کرتے ہیں لیکن اپنی ہی طرح ہم پورے معاشرے کو برا سمجھتے ہیں۔ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، دیکھو تم خود برے ہو، دوسرے کو برا کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو، اپنی غلطیوں کو سدھار لو، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہماری تربیت کے لیے قرآن وارد ہوا ہے۔ یقیناً انسان اگر ذرہ برابر بھی نیک عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہ اس کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر اس نے برائی انجام دیا ہے تو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اسی سے سوال و جواب ہوگا، اسی سے باس پرس ہوگی، اسی سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں انجام دیا، تم نے ایسا کیوں انجام دیا، تم نے اس کام کو انجام کیوں دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض برائیاں تو اس کے وجود تک منحصر ہوتی ہیں، لیکن بعض برائیاں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے گناہ سے بچو کہ جو پورے معاشرے کو برباد کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ امام سے سوال کیا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو گناہ تم تک محدود ہے خدا اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو تم نے دوسروں کی زندگیاں برباد کی ہیں، دوسروں کے عقیدوں کو خراب کیا ہے، دوسروں کے دین کو خراب کیا ہے، اس کا جواب تم کہاں سے لا کر دو گے؟ جب تک ان سب کی اصلاح نہیں ہو جاتی خدا تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس پر اگر نظر رکھے اور دقیق نظر رکھے تو یقیناً اگر یہ سوچے کہ یہ اس بات سے، اس عمل سے، اس قول سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی تو خراب نہیں ہو رہی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص عابد و زاہد، اس نے کئی سال تک عبادت کیا۔ کتاب زہر الربیع میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ کہتے ہیں کہ بہت کئی سالوں تک اس نے عبادت کیا، طولانی عمر ہے اس کی، اور وہ اس فکر میں تھا کہ یہ نیکیاں انجام دینے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، بڑی توجہ چاہتا ہوں، عبادتیں کرنے کے بعد شاید مجھے دولت مل جائے، میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو، میرا نام و نمود ہو۔ لیکن کئی سال تک جب اس نے عبادت انجام دیا کوئی رزلٹ نہیں، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں تھا۔ بھیا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مسجد میں جاتے ضرور ہیں لیکن زیادہ تر نظر لوگوں کی طرف رہتی، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ہمارے نقص کی طرف نگاہ اٹھائے گا، انگلی اٹھائے گا، ہم اس کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ دیکھے کم از کم میری تعریف تو کرے گا، مولانا مسجد میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان بار بار تھوکتا ہے، اسی لیے تھوک کر دکھاتا ہے، شاید لوگ کہے کہ یہ بھیا روزے سے ہیں، یہ روزہ پسند نہیں ہے، یہ عبادت پسند نہیں ہے۔ فکر اس کی کرو کہ خدا بھی راضی ہو، معصوم بھی راضی ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لوگوں کی تعریف سے تعریف نہیں ہوتی ہے، معصوم اگر تعریف کر دیں تو وہ تعریف ہے، خدا اگر اس چیز کو پسند کر لے تو وہ پسندیدہ عمل کہلائے گا۔ یقیناً وہ بڑی عبادتیں کرتا ہے، رزلٹ ہی نہیں، وہی حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی واہ واہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی میری تعریف نہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھیا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا میں ایک تھوڑا سا ریکویسٹ، آپ بزرگوں سے بہت معذرت، تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ، کافی جگہ ہے، ہم لوگ جو باجماعت ہی کام انجام دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد، تھوڑا سا آ جائیں، آگے آ جائیے،
پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اور تھوڑا بھیا سمٹ آئے, چچا بہت تھوڑا سمٹ آئے, آ جائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات پڑھ دیں مل جل کر, محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ, مولا سلامت رکھیں آپ. کیونکہ میری کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے, کیا کریں؟ نہ دولت ملی, نہ شہرت ملی, نہ عزت ملی, نہ کچھ, آخر کریں کیا؟ کہا چھوڑو یار یہ سب عبادت کون پڑھے, نماز روزہ کریں, اس سے بہتر تو بے دینی اگر پھیلائیں تو وہی زیادہ بہتر, اس میں نام و نمود ہو جائے گا. دیکھو خدا کئی طرح سے آزماتا ہے انسانوں کو. کئی سال تک عبادت کیا, عابد تھا, عالم تھا, پڑھا لکھا تھا, سمجھدار تھا, سورے وغیرہ جانتا تھا, سب کچھ پہنچانتا تھا, سب کچھ جانتا تھا, ہوش و حواس میں رہ کر وہ تمام چیزوں کو انجام دے رہا تھا. جب کوئی رزلٹ نہیں ملا 0%, تو اس نے کیا کیا کہ اب نہیں, اس سے کام نہیں چلنے والا, اب بے دینی پھیلاتے ہیں. اس سے کچھ دولت حاصل ہو جائے گی, عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ کئی سال تک پھر اس نے بے دینی پھیلانا شروع کیا, گمراہ کرنا شروع کیا. ان کو برا کام کرنا, شراب خوری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, جھوٹ ہے, عیاری ہے, مکاری ہے, عشرت, جو کچھ کر سکتا تھا معاشرے میں, سوسائٹی میں, سب انجام دیا. لیکن پھر بھی اس کے بعد رزلٹ زیرو کے برابر, زیرو سے بڑھا ہی نہیں, بالکل 1% بھی نہیں بڑھا. دیکھا کوئی شہرت نہیں مل رہی, کوئی دولت نہیں مل رہی, کوئی عزت نہیں مل رہی, کوئی وقار نہیں مل رہا ہے, لوگ میرے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں, لوگ میرے دروازے پہ نہیں آ رہے ہیں, مجھے واہ نہیں کر رہے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں ہے. مایوس ہو کر بیٹھا تھا یار, نہ عبادت کام آئی, نہ ریاضت کام آئی, نہ کوئی عمل کام آیا, نہ کچھ کام آیا, آخر کچھ نہیں, برائیاں بھی تو نہیں کام آئی, دولت میرے ہاتھ نہیں لگی, اب کرے کیا؟ اتنے میں دیکھا کہ ایک اس کا مسیحا آ رہا تھا. دیکھا دور سے لمبی لمبی داڑھی, اٹھا ہوا پیجامہ, نیچے تک کرتا, عجیب حلیہ. دیکھیں ایسے لوگوں کو پہچانے تو سمجھ لیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ حلیہ کوئی نیا حلیہ نہیں ہے, اسی حلیے میں پہلے بھی بہکایا گیا تھا, آج بھی بہکایا جا رہا ہے. ہوشیار وہ ہے کہ جو لباس کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو نہیں بیچتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیا اس کی خدمت میں بیٹھتا ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, بہترین لباس ہے, خوشبو آ رہی ہے. کہا یہ تم کون؟ میں تمہارا مخلص ہوں, میں تمہارا مونس ہوں, میں تمہارا مددگار ہوں. دیکھا تم پریشان ہو, کہا پریشانی ہو کون؟ کہا کہہ رہے تم یہ سب بعد میں تمہارا ایک بڑا مخلص ہوں. قرآن کی صورت میں اگر دیکھیں تو شیطان ہمیشہ ایسے ہی لباس میں, ایسی ہی صورتوں میں مونس و مددگار ہی بن کر آتا ہے. جو کوئی بھی آپ کے پاس ہمدردی کے لیے آئے, وہ بھی دین کے معاملے میں, تو ایک مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ شیطان صفت تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں عقیدے سے بہکا رہا ہے, دین سے منحرف کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا, ضروری ہے ہر ایک ایرے نتو خیرے کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, ہوش و حواس میں رہنا ہے تاکہ ہم سب جو صحیح چیز ہے, صحیح طریقہ ہے, اس کو اپنا سکیں. شیطان بہترین لباس میں آنے کے بعد کہا کہ کیا تم نے کیا عمل انجام دیا, بتاؤ اپنا پورا کام بتاؤ مجھے, ورک کیا تم نے کیا؟ کہا بہت کام کیا بھیا, میں نے یہ کیا, نیکی کیا, عبادت کیا, روزہ رکھا, یہ سب. پھر رزلٹ کا 0%. کہا اس کے بعد کہا بڑی برائیاں کیا, سب کو جو گمراہ کرتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, سارے جو گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب میں نے انجام دیے, لیکن کوئی رزلٹ نہیں ملا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا بعض اوقات کچھ چیزوں کی حکمت ہوتی بیان کرنے کی. کہا کوئی رزلٹ نہیں ملا, تو کہا کہ اچھا تمہارے پاس, کہا میرے پاس بہت اچھا مشورہ ہے, میں تمہیں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں, اس پر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم یہاں بھی کامیاب, وہاں بھی کامیاب, ہر جگہ کامیاب رہو گے. کہا دیکھو نہ عبادتوں نے فائدہ پہنچایا, نہ ہی تمہارے جھوٹ نے تمہیں فائدہ پہنچایا, نہ مکاری نے فائدہ پہنچایا,
پہنچایا ہے، میں تمہیں ایک نئی چیز تجویز کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم ایک نیا دین ایجاد کر دو، اس کی تبلیغ کرنا شروع کرو، جہاں جہاں تک وہ دین پھیلے گا تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں گے، دولت تو بے انتہا آئے گی، تم اس کا حساب نہیں کر سکتے ہو۔ لو اسے اس کا مشورہ پسند آ گیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، مشورہ پسند آ گیا، اس نے اب اس کام کو کرنا شروع کیا، اپنا دین پھیلانا شروع کیا، ایک نئے دین کی ایجاد، اللہ اکبر، نیا دین ایجاد ہو گیا، اس کی تبلیغ میں لگ گیا۔ لیکن انسان تھا، تھوڑا سا دل کہیں سے اس کا نرم پڑ رہا تھا، کئی سال تک اس نے عبادت کیا تھا نا، اس وجہ سے اس کے دل میں نرمی آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب بیٹھا وہ سناٹے میں، تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو وہ سوچنا شروع کرتا ہے آخر میں نے یہ سب کیوں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو بے دین بنا اچھے خاصے دین سے منحرف کر دیا ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے پروردگار میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں نے بے دینی پھیلایا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ایک نیا دین ایجاد کر دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے تو معاف کر دے۔ فوراً خداوند عالم نے وحی کے فرشتے کو نازل کیا، کہا موسیٰ جاؤ اس شخص کے پاس جو عابد بھی رہ چکا ہے، بے دین بھی ہے، وہ میری بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا ہے، اس سے یہ کہہ دو کہ دیکھو اگر تم نے اپنے ذات کے لیے خود اپنے لیے مخصوص گناہ انجام دیا ہوتا تو میں اسے معاف کر سکتا تھا، لیکن جو اتنے لوگوں کے دین کو تم نے برباد کیا ہے، جب تک ان سب کا دین کامل نہیں ہوتا تم کافی باقی نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انسان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو اسے کبھی کبھی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، وہ لاکھ چاہ کر بھی، جناب موسیٰ اس کے پاس آتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، اس قریے جاؤں، اس گاؤں جاؤں، اس دیہات جاؤں، یہاں جاؤں، وہاں جاؤں، جہاں جہاں میں نے تبلیغ کیا ہے سب جگہ جاؤں گا۔ فوراً وحی کا فرشتہ آتا ہے، موسیٰ اس سے پوچھو جو لوگ مر چکے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ جو لوگ مر چکے ہیں تمہارے عقیدے پر ان کا کیا ہوگا؟ تم نے اس طرح سے لوگوں کو منحرف کر دیا۔ انسان جو کچھ عمل انجام دے رہا ہے، نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ خدا کی طرف ہے یا نہیں ہے، اس کا خدا اس کے قول و عمل اور فعل سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کے کام سے خدا بھی ناراض ہو، رسول بھی ناراض ہو، اہل بیت اطہار بھی ناراض ہو۔ تو یاد رکھیں اگر خدا کی خوشنودی اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے عمل انجام نہ دیا جائے تو لاکھوں برس بھی اگر سجدے میں سر مارا جائے تو خدا اس سجدے کو قبول نہیں کرتا، لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ اگر ایک سجدہ بھی انسان نے کر لیا ہے تو لاکھوں سجدوں پہ اسے بھاری قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حسین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی الفت و محبت جو ہر موڑ پر کام آنے والی، یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت۔ ابھی میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد مکمل مجلس صاحب سماعت کریے گا انشاءاللہ۔ محسن قوم بھی ہیں، محسن طلاب بھی ہیں، خود نام سے بھی محسن ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی الفت و محبت اتنی اہم چیز جو ہر موقع پر کام آنے والی۔ خود رسول اسلام سے یہ حدیث ہے، خود مولا کائنات سے یہ حدیث ہے، خود چھٹے امام اور ساتویں امام سے یہ حدیث جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، دونوں طرح سے حدیثیں۔ ایک حدیث جو ملتی ہے چھٹے امام سے خود مخصوص ہے کس کے؟ جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں۔ کیوں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، علماء اعظام یہاں بیٹھے میری اصلاح فرمائیں گے۔ امام سے چھٹے امام سے جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا کے لیے مخصوص، لیکن جو پیغمبر اسلام سے ہے وہ تمام کے تمام ائمہ معصومین اس میں شامل ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ اب میں وہ کلی طور پر اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت تمہیں 100 مشکل مقامات پر کام آئے گی۔ کتنے؟ 100 مشکل مقامات۔ کب؟ زندگی میں نہیں،
مرنے کے بعد 100 مشکل ترین جو مراحل ہوتے ہیں اس میں یہ محبت اہل بیت تمہارے کام آئے گی. اگر تمہارے دل میں ولایت ہے, محبت ہے, الفت اہل بیت ہے, تو یہ محبت وہاں کام آئے گی. اچھا, ہماری نظر میں سب سے مشکل مرحلہ مرنے کے بعد کون سا ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں مرنے سے پہلے ہی سب سے بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے مرنے والا. یہ جانکنی کا عالم جو ہوتا ہے, جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ لائف میں جو وقت ہوتا ہے, جو موقع ہوتا ہے, یہ وہی مرنے کا وقت ہے, سب سے سخت ترین موقع. اور اس کے بعد تو پوچھیے قبر کی منزل, اس سے سخت منزل کیا ہوگی ہمارے لیے. اس کے بعد میدان محشر, حساب ہے, کتاب ہے, پل صراط, یہ سارے مراحل ہیں اللہ اکبر جو ہماری نظروں میں سب سے مشکل. لیکن قربان جائیں ہماری جانیں, پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں, خود چھٹے معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ان 100 مقامات میں سب سے آسان ترین مرحلہ جہاں پر یہ محبتیں کام آئیں گی, ان میں سب سے پہلے جب تمہاری روح تمہارے بدن سے نکل رہی ہوگی, اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے تو یہ روح اس طرح سے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلا کرتی ہے. سب سے آسان مرحلہ اہل بیت کی نظر میں, اور اس کے بعد سب سے آسان مرحلہ قبر کی منزل ہے جو سب سے سخت ہماری نظر میں. لیکن معصوم فرماتے نہیں, سب سے آسان مرحلہ ہے کہ قبر کی منزل میں یہ اہل بیت کی محبت ہے جو تمہارے کام آئے گی. میدان محشر میں اہل بیت کی محبت تمہارے کام, جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, نہ بیٹا باپ کو پوچھنے والا ہوگا, نہ بیٹا باپ بیٹے کو پوچھنے والا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال اللہ اکبر وہاں تو نہیں ہوگا نا کوئی. یہاں ہم کہہ لیتے ہیں چچا, بابا, بھیا, ماموں, نانا, وہاں کون پوچھے گا؟ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کی خیر منا رہا ہوگا, ہر ایک اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا, اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس نامہ اعمال کو پا کر خوشیاں منا رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اس نامہ اعمال کو دیکھ کے غمگین ہو جائیں گے, اور پھر وہ یہ حسرت کریں گے یا لیتنی. اللہ اکبر. قرآن مجید میں تقریباً 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مرنے کے بعد انسان حسرت و یاس کا شکار ہوگا. تقریباً 11 ہیں, 9 مقام ظاہر طور پہ, 2 مقام اس کے علاوہ جہاں اشارہ کیا گیا, میں نے اس لیے 11 مقام کہے. 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان حسرت و یاس کرے گا, یا لیتنی, کاش. سنیں گے ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں, اب میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کروں. کاش ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا, کاش ہم نے یہ کام انجام دے لیا ہوتا, کاش یہ کتاب ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ ہوتی, داہنے ہاتھ میں ہوتی, کاش یہ کتاب ہی ہم کو نہ ملی ہوتی. یہ جو نامہ اعمال کی کتاب ملے گی, کاش یہ نامہ اعمال ہی ہم کو نہ دیا جاتا. اللہ اکبر. انہی میں سے جو حسرت و یاس, یا لیتا لیتنی کنت لم اتخذ فلانن خلیلا. اے پروردگار, وہاں پر انسان حسرت کرے گا, کاش کاش دنیا میں میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. بھیا یہ قرآن کی روش ہے کہ جس نے فلاں کر کے ہمیں یہ دعوت دیا ہے کہ دیکھو ان فلاں سے دوستی مت اختیار کرنا. اگر دوستی اختیار کرو گے تو پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بھی تیار رہنا, اور میدان محشر میں حسرت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا, کیونکہ ان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دوستیاں انسان کو جنت میں لے کر چلی جاتی ہے, کچھ لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہے جو جنت سے نکال کر جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ لوگوں کی محبت ایسی ہوتی جو جہنم سے ہمیں کھینچ کر جنت میں لے کر جاتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی محبت جنت سے کھینچ کر ہمیں جہنم میں لے کر چلی جاتی. قیامت کے دن ہوشیار رہیں. ایک مولانا صاحب تھے, ان کی مجلس آ رہی تھی, میں نے سنا بہت چیخ کے پڑھ رہے تھے کہ شیعہ حضرات اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب اعمال کا حساب و کتاب ہو جائے گا, نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, جب سب کچھ ہو جائے گا
تو کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے بعد ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، بھیا اس کو روکو روکو، اس سے کچھ سوال کرنا ہے، اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ اس سے پوچھا کیا جائے گا؟ کہا کہ ابھی اس کے نماز کا سوال باقی ہے۔ میں کہوں گا بیوقوف انسان، میدان محشر میں اتنے سال تک کھڑے ہوئے تھے، کس وجہ سے کھڑے تھے؟ نمازی کا تو حساب کتاب ہو رہا تھا، روزے ہی کا تو حساب کتاب ہو رہا تھا، نماز ہی کے بارے میں تو پوچھا جا رہا تھا، حج ہی کے بارے میں تو پوچھا جا رہا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہی تو پوچھا جا رہا تھا۔ یہاں پر اب سب کچھ جب نامہ اعمال طے ہو چکا ہے، جنت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، تو اب اور کچھ پوچھنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے، روزے کے بارے میں سوال ہو چکا ہے، حج کے بارے میں سوال ہو چکا ہے، زکوٰۃ و خمس کے بارے میں سوال ہو چکا ہے۔ آواز آئے گی فرشتے کو کہ اس کو ذرا روکو روکو، وہاں سے اس سے ابھی کچھ سوال کرنا ہے۔ میں نے دست ادب کو جوڑا مولا کے خدمت میں، مولا آپ ہی بتائیے نا اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہوگی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کہنا کیا چاہتا ہے، پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے؟ آواز معصوم آتی ہے تو اے نادان تجھے پتا نہیں ہے، سب چیز کا سوال ہو چکا ہے، نہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اب، نہ روزے کے بارے میں، نہ حج و زکوٰۃ کے بارے میں۔ اب وہاں پر جو سب سے آخر میں سوال ہوگا کہ تجھے جنت کے بارے میں اب بتا دیا گیا ہے، نامہ اعمال مل چکا ہے، جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے، وہ دیکھ سامنے جنت ہے، لیکن اب جنت میں وہی جائے گا کہ جس کے دل میں ولایت علی ہوگی۔ ذرا پوچھو اس کے دل میں ولایت ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوچھو پوچھو اس سے سوال کرو کہ اس کے دل میں ولایت ہے یا نہیں۔ ولایت ہوگی تو جنت میں جائے گا، کنفرم 100%۔ جتنی کتابیں کہیے اتنی کا کتابوں کا حوالہ دیا، اپنے چاہیں تو اپنوں کے لیے تو بھی ہے ہی، غیر چاہیں تو ان کے لیے بھی ہے۔ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اہل بیت کی محبت کی نشانی اس کے سامنے نہ ہو، جب تک اس کی سند نہ پیش کر دی جائے۔ نہ دنیا میں نماز قبول ہے ان کی محبت کے سوا، نہ ہی اعمال قبول ہیں ان کی محبت کے سوا۔ یہ سب کچھ کی قبولیت کی سند ہے اہل بیت اطہار سے محبت و ولایت۔ اسے سینے سے لگاؤ، اسے اپناؤ، سب کچھ تمہارا قبول ہو جائے گا۔ اب جب اگر اٹھ کر صبح میں 2 رکعت نماز پڑھو گے تو وہ اہل بیت کی محبت میں پڑھی گئی صبح کی 2 رکعت نماز شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا ثواب بے انتہا ہوگا۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھنے آؤ گے، تمہیں ظاہراً 4 رکعت لگے گی، لیکن حب اہل بیت کے ساتھ عبادت کو انجام دیا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اس چیز کو دیکھ کر نام اعمال کو تعجب کریں، پروردگار میں نے تو صرف 50 سال نماز پڑھی تھی۔ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو بے نمازی ہیں ان سے میری گفتگو نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار یہ 50 سال میں نے نماز پڑھی تھی، یہ کیا؟ یہ تو کئی ہزار سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ آواز آئے گی تجھے پتا نہیں ہے، تو نے پڑھا تو ہے 50 سال نماز، لیکن محبت اہل بیت نے اس کو کئی گنا کر دیا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو اس عمل میں 4 چاند لگ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو عمل انجام دو، نیت یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، اہل بیت اس سے راضی و خوشنود ہوں، وإلا ساری عبادتیں بیکار، کوئی کام نہیں آنے والی۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نہیں ہے تو کوئی چیز کام نہیں آنے والی، سب کچھ بیکار۔ اللہ آیت اللہ شہید محراب، آیت اللہ دستغیب شیرازی، شہید محراب کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد میں ایک محراب ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں، اس کو محراب کہا جاتا ہے، جہاں پر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ مسجد میں خاص طور سے محراب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں محراب نہیں ہوتی۔ محراب مسجد میں ہے جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہید محراب کا لقب ملا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نماز کی حالت میں محراب میں ہی ان کو شہید کیا گیا۔
علی والے کبھی ادھر ادھر جان بھی نہیں دیتے ہیں، جب بھی جان دیتے ہیں تو اس کی عبادت ہی میں دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بھائی، ابھی بھائی بہن کا تذکرہ کر رہے تھے، اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک بھائی اور بہن، دنیا کے ہر بھائی اور بہن کے دل میں ایک دوسرے کی الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ کچھ مثالی بہنیں ہیں، کچھ مثالی بھائی ہیں تاریخ میں جن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ بھائی کی محبت، معصومہ قم سلام اللہ علیہ، جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے نکل کر آئیں ایران اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ، یہ بہنیں کہتے ہیں کہ بھائی اور بہن آپس میں دل میں دونوں کے ایک دوسرے کی بہت محبت الفت، ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ ایک منٹ رہنا گوارا نہیں، پسند نہیں، اس میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی کے ساتھ ہمیشہ، بھائی کے ساتھ ساتھ بھائی کا اپنے سارا کام انجام دینا، جہاں جانا، ساری چیزیں ساتھ ساتھ، ایک لمحے کی جدائی برداشت، بہت زیادہ دل میں محبت بھائی کی۔ اچانک اس بھائی کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے۔ بڑی توجہ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بس نصیحت کے طور پر اس واقعے کو پیش کرو کہ بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بھائی کا انتقال ہوا تو محلے والے، گھر والے، عزیز اقارب جو اس کے تجہیز و تکفین کے اعمال ہوتے ہیں کام، تو اس پہ وہ لوگ مشغول ہو گئے۔ سب نے غسل کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا، کفن پہنایا گیا، تشییع جنازہ ہوئی، لوگ تشییع جنازہ کے لیے نکلے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ساتھ میں بہن بھی پیچھے پیچھے آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری، روئے جا رہی ہے، گریہ کی جا رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، بھائی کے بغیر سکون نہیں ہے۔ وہ پیچھے پیچھے اپنے بھائی کے جنازے کے پیچھے پیچھے، لوگوں نے کہا بھائی تم کہاں جا رہی ہو، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے تمہیں، مت جاؤ، کیوں پریشان ہو، سب کے ساتھ ہونا ہے، یہ حادثہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، لیکن اچھا کچھ بزرگ تھے، ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو کہا کہ جاؤ تم گھر میں جاؤ، تمہیں نہیں جانا۔ وہ بیچاری وہاں سے چلی گئی، لیکن جب وہ چلی گئی، دیکھا جب مجمع آگے چلا گیا تو وہ چھپ چھپا کر، بچ بچا کر وہ دور سے دیکھتی رہی اپنے بھائی کے جنازے کو کہ لوگ اب قبرستان پہنچے ہیں، قبرستان میں قبر میں اسے اتارا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر جو کام انجام ہوتے ہیں سارے کام انجام دیے گئے۔ وہ دور سے دیکھتی رہی، جب اس نے دیکھا کہ لوگ دفن کر کے اب واپس جا رہے ہیں۔ بڑی توجہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں بزرگوں سے بس اصلاح کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، جب دیکھا کہ اس کو دفن کر کے جانے لگے، جب دیکھا کہ لوگ چلے گئے، بہت دور نکل گئے، تو وہ آہستہ آہستہ قدموں سے وہاں سے نکلی، جہاں چھپی ہوئی تھی وہاں قبر کے پاس پہنچی، اور قبر کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں پر اس نے دیکھا کہ اگل بغل کوئی ہے نہیں، دور دراز دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب اطمینان کر لیا کہ اب کوئی نہیں ہے یہاں پر، اللہ اکبر، وہ اس قبر کے سرہانے بیٹھ کر گریہ کرنے لگی، بھیا تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بھیا میں کیسے زندہ رہوں، بھیا میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں تمہارا ساتھ چھوڑ نہیں سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آیت اللہ دستغیب شیرازی نے واقعے کو نقل کیا ہے تو یہ واقعہ عراقی کا ہوگا یا اس طرف سے متعلق یہ واقعہ ہوگا، ہندوستان سے متعلق تو یہ واقعہ نہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کیونکہ یہاں کی قبروں میں قبلہ اور وہاں کی قبروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت گہری ہم لوگ قبر کھودتے ہیں یہاں پر، اور وہاں کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ تو آپ لوگ باقاعدہ جو لوگ زیارتوں پر گئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تو اللہ اور اساتذہ افاضل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ قبر کے سرہانے بیٹھ گئی، اس نے جب شام ہونے لگی، اندھیرا ہونے لگا، سورج ڈھلنے لگا، کہا کہ میں قبر سے نہیں جاؤں گی، چھوڑ کر بھیا تجھے نہیں جاؤں گی، میں تیرے ہمراہ رہوں گی، تیرے ساتھ رہوں گی۔ اس نے دیکھا بغل ہی میں ایک بوسیدہ قبر تھی، پرانی قبر، کبھی دفن ہوا ہوگا، کوئی گڈھا تھا اچھا خاصا۔ وہ لوگوں سے بچنے کے لیے اس قبر میں جا کر بیٹھ گئی، اللہ اکبر، جو بوسیدہ قبر تھی بغل ہی میں اسی قبر سے سٹی ہوئی قبر۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، میرا بھیا اکیلا ہے، تنہا ہے، میں اس کی کوئی ہیلپ کر سکوں، میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، قبر ظاہر سے بات ہے ادھر تازی قبر تھی، اس نے اس لکڑی کے ذریعے سے اس قبر میں، اس قبر سے اس قبر میں سوراخ کیا تاکہ ادھر سے اس قبر کا منظر دیکھ سکے، اللہ اکبر،
تاکہ دیکھ سکے قبر میں کیا کچھ بیت رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. میرا بھائی اکیلا ہے, سنا ہے منکر نکیر آتے ہیں, سوال ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں اپنے بھائی کے قبر کے حالات کو دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. لیکن بھیا یقین سے بتائیں, کیا کوئی ادھر اجالے سے اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے؟ ایک سوال, اندھیرے سے تو اجالے والوں کو دیکھ سکتے ہیں, اجالے میں رہ کر اندھیرے کو دیکھنا تھوڑا سا میں بہت زیادہ مشکل. وہ بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا, نہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی دے رہا ہے نہ کچھ, کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا. بڑی دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن کچھ قبر میں دکھائی, نارملی سی بات, کوئی کچھ قبر میں دکھائی نہیں دیا, صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایک مرتبہ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک آواز گونجی, لاؤ کرسی کو اس طرف رکھو. جیسے ہی کسی کی آواز گونجی, قدموں کی آواز گونجی, اس کو احساس ہوا قبر میں کچھ لوگ آ رہے ہیں, قبر میں کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے آنے کی یہ دھمک سنائی دے رہی ہے, جن کے قدموں کی یہ آواز سنائی دے رہی ہے. یکا یک دیکھا کہ بہت زیادہ قبر نورانی ہو گئی, چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک آدھ دو بلب لگائیں تو اس کی روشنی کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ نور ہو, آپ کی آنکھوں کے سامنے مرکری لگا دیا جائے تو آپ پھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. نہ زیادہ اندھیرے کو دیکھا جا سکتا ہے, نہ بہت زیادہ نور کو دیکھا جا سکتا ہے. پوری قبر نورانی ہو گئی. بڑی دیر تک کوشش کیا دیکھنے کی لیکن کچھ دکھائی, نور بہت زیادہ ہے. اب اس نے کان لگا لیا کہ آخر دیکھیں یہ لوگ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ ایک آنے والا ایسا لگا کہ کسی کرسی نشین سے سب پوچھتا ہے, اجازت لیتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ نئے آنے والے سے میں کچھ سوال کروں. اس کرسی نشین شخص نے کہا میری پوری اجازت ہے سوال کی. وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی اس نے سوال کا آغاز کیا آواز تیز ہوئی, من رب کا. کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بھیا اتنی جلدی میں کیوں ہو, اتنی تیز آواز کیوں ہے تمہاری, تھوڑا آہستہ پوچھو, نرم لہجے میں پوچھو, محبت سے پوچھو. ابھی اپنے گھر والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر آ رہا ہے, یہ سارے سوال کا جواب تمہارے بتا دے گا. یہ بتا دے گا کہ اس کا رب وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے, یہ بتا دے گا اس کا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, یہ بتا دے گا کہ اس کا رب وہی ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو کوئی لقمہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی دیکھا امتحان گاہ میں گئے, اکثر ہم لوگ تو عادت پڑ گئی امتحان دیتے دیتے, امتحان گاہ میں جب کسی, اب یہاں پہ اساتذ بیٹھے ہوئے ہیں, رئیس بھائی اچھی طریقے سے بتائیں گے کہ جب امتحان گاہ میں آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ امتحان دے رہے ہوتے ہیں, ایس ایس سی کا ایگزام ہو رہا ہے, کوئی بڑا بورڈ کا ایگزام ہو رہا ہے, تو اس میں حالت کیا ہوتی, کوئی کہیں سے سر نہ ادھر سے ادھر اٹھ کر سکتا ہے, نہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے. اتنا اسٹیک ہوتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے گارڈین آئے ہوتے ہیں, وہ ہلنے تک کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ایسے میں اگر کوئی اپنے جان پہچان والا استاد آ جائے, اللہ بھالے وہ کچھ بتائے نہ بتائیں, لیکن دل کو تسکین ہوتی ہے کہ میرا استاد کھڑا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بھائی اپنے کو دیکھ کر سارا انسان غم بھول جاتا ہے. قبر میں بھی جیسے اس نے کہا ہاں اچھا یہ ہو رہا ہے, یہ تو لقمہ دے رہا ہے, بڑی خوش ہو گئی, دل ہی دل میں دعا کریں یا اللہ مت رکھ, تو کون آ گیا قبر میں, سنا تھا کوئی نہیں مدد کرتا ہے, کوئی وہاں پہ ہیلپ کرنے والا نہیں, یہ بڑا اچھا انسان ہے جو میرے بھائی کو بتا رہا ہے, بات ہی بات میں جواب بتا دیا. فوراً اس نے بتایا کہ میرا رب یہ, فوراً جواب دے دیا. آنے فرشتے نے دوسرا سوال کیا, تیرا نبی کون ہے, تیرا رسول کون ہے. اس نے پھر اس سے اسی طریقے سے بتایا, اور جواب بتاتے ہوئے جیسے ہی اس مرنے والے نے سنا, قبر میں آنے والے نے فوراً اس کو سمجھ گیا اور فوراً اس نے جواب دے دیا. فرشتہ بھی جو ہے سن کر وہ اس کو مطمئن ہو گیا. اس نے تیسرا سوال کیا, تیری کتاب, پھر خاموش, کوئی جواب نہیں. ایک مرتبہ کرسی نشین شخص نے پھر اس کو سہارا دینا شروع کیا, ارے بتا دے گا, اتنا پریشان کیوں ہو, یہ وہی اس کی کتاب تو ہے کہ جو حضور پاک پر نازل ہوئی, پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی, اسے نور بھی کہتے ہیں, مبین بھی کہتے ہیں, قرآن بھی کہتے ہیں, مجید بھی کہتے ہیں. اسے جیسے ہی لقمہ ملا اس نے فوراً جواب دے دیا.
اس کی منزل آسان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر اوپر جو بیٹھی ہوئی بہن یہ ماجرے کو سن رہی تھی، دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتے جا رہی ہے، چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آ گیا، کوئی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ گیا۔ ادھر توحید کے بارے میں سوال ہوا، نبوت و رسالت کے بارے میں سوال ہوا، ادھر کتاب کے بارے میں سوال ہوا، کعبے کے بارے میں سوال ہوا، قیامت کے بارے میں سوال ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ سارے جوابات وہ دیتا رہا، وہ مرنے والا اس کا جواب بتاتا رہا۔ جیسے ہی سارے سوال ہو گئے، اب آخری سوال تھا، بتا تیرا امام کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بتا تیرا امام کون ہے؟ یہ شخص پہلے ہی کی طرح اس وقت بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں، آخر بتائے تو کیا بتائے۔ تھوڑی دیر ہوئی، 5 منٹ اپنے الفاظ میں، اس میں 5 منٹ نہیں لکھا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ جب وقت گزرتا چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی سامنے سے لقمہ نہیں ملا، ٹہوکا نہیں ملا، تو اب یہ فرشتہ دھیرے 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 اس کا پارا ہائی ہوتا چلا گیا اور گرم ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، اب ویسے ہی سخت لہجے میں اور گرم لہجے میں سوال کر رہا ہے، گرج کر سوال کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اب کی اگر تو نے جواب نہیں بتایا تو تیری قبر کو جہنم کا ایک نمونہ بنا دوں گا۔ اس سے وہ سوال کرتا رہا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ یہ اس کی نظریں ہیں کہ جو کرسی نشین پر پڑ رہی ہے کہ اب بھی کچھ بتا دے تاکہ میں جواب کو بتا دوں۔ ادھر جو بہن بڑی دیر سے ماجرے کو سن رہی تھی، اس نے یہ بھی سنا تھا کہ توحید کا سوال ہوا، اس نے مدد کیا، نبوت کا سوال ہوا، اس نے مدد کیا، رسالت کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے مدد کیا، کتاب کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے مدد کیا، کعبے کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے بارے میں بھی بتایا۔ آخر امامت کے مرحلے میں خاموش کیوں ہے؟ بڑی دیر جب ہو گئی، بہن سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ وہ بول پڑتی ہے، کہتی ہے کرسی نشین، میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک التجا ہے، یہ مرنے والا میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں بڑی دیر سے سن رہی ہوں کہ تو اس کی مدد کر رہا ہے، لقمہ دے رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں تو نے بتایا، اس نے تیرے بتائے ہوئے جواب کو فرشتے سے بتایا، اس کی منزل آسان ہو گئی، مشکل آسان ہو گئی، ذرا امامت کے بارے میں بھی بتا دے۔ ایک مرتبہ کرسی نشین شخص کہتا ہے، اے محضر معظمہ، اے خاتون، اگر زندگی میں بھی اس نے مجھے اپنا ایک لمحے کے لیے امام تصور کر لیا ہوتا تو آج قبر میں بتا دیتا کہ اس کا امام کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اگر مجھے اپنا امام بنایا ہوتا، مان لیا ہوتا، تو آج میں اس منزل کو، اس مشکل کو بھی آسان کر۔ یقیناً 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 سب سے سخت سوال یہ ہے کہ ولایت دل میں ہے نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت کے بغیر عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے، یقیناً ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ پہلے زمانے میں مثالیں بہت کم ہوا کرتی تھیں اس زمانے کے حساب سے، لیکن آج کے زمانے کی مثال آج کے حساب سے لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے ممکن ہے کسی نے 50 سال تک نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دیے، خمس نکالے، سب بیکار، اس میں قبول ہی نہیں کیا گیا۔ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخر نماز پڑھی تو، روزہ رکھا تو، حج کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے ارکان کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ کہا بالکل کیا۔ کہا کہ کیسے؟ اچھا میں اپنی بیتی ہوئی میں مثال دے دوں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، میں کتاب ٹائپ کر رہا تھا، ایران کا واقعہ۔ رات میں ٹائپ کرتا چلا گیا، بہت دیر تک، رات میں 3 ساڑھے 3 بج گئے۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ جو ہے چلو ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیتا ہوں، اور بعد میں پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر اوپن کر کے اس کو میں اپنی فائل کو پھر آگے کام بڑھاؤں گا، ٹائپ کروں گا۔ یہ بالکل صحیح واقعہ۔ اب ہوا کیا بھیا، نئے کمپیوٹر سیکھا تھا، ٹائپنگ سیکھا تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نماز کے لیے گیا، نیک کام کرنے کے لیے گیا، اور اس کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا ارے کوئی فائل ہی نہیں۔ وہ کہاں سے اتنے ڈھیر سارے، میں نے رات بھر بیٹھ کے ٹائپ کیا،
اللہ ٹائپ کرتا رہا. وہ سارے ورڈز کہاں چلے گئے؟ ساری کتابیں کہاں چلے؟ سارے صفحات کہاں چلے گئے؟ الفاظ کہاں چلے گئے؟ اس فائل میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس فائل میں ڈھونڈ رہا ہوں، پھر سے اوپن کیا، ادھر سے ادھر، بڑا پریشان ہوا. صبح ہوئی، مدرسے امام میں ہمارے ایک بڑے قابل دوست ان کے قریب، ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا بھیا یار ایسی پریشانی ہو گئی، رضی بھائی بڑی پریشانی میں شکار ہوں، آخر ہوا کیا، آخر کیا ہو گیا؟ یہ ساری فائل میں رات بھر ٹائپ کرتا رہا، آخر یہ سب مل کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ میرا فولڈر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وہ میرے صفحات کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یونس بھائی بس ایک سوال کا جواب دے دیا. میں نے کہا کیا بھیا سوال کا جواب کیا؟ کہا کہ یہ بتائیے جب آپ لیپ ٹاپ بند کر رہے تھے اس وقت اپنی فائل کو سیو کیا تھا کہ نہیں، محفوظ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ او یار میں تو یہ تو بھول گیا تھا، سیو نہیں کیا تھا، میں نے بٹن نہیں دبایا تھا کہ اس کو سیو کر لیتا، محفوظ کر لیتا. کہا کہ بھیا اگر سیو نہیں کیا تو زندگی بھر آپ ٹائپ کرتے رہ جائیے، وہ چیز محفوظ نہیں ہونے والی. اسی لیے اگر محبت و ولایت علی کے کی سے اگر عبادتوں کو محفوظ نہیں کیا ہے، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، وہ کوئی بولے قبول. صلوات پڑھے محمد وال. اگر محبت علی کے کی سے اس کو سیف نہیں کیا ہے تو زندگی بھر آپ اس کو کرتے رہیے، عبادت نماز پڑھتے رہیے، کچھ بھی کرتے رہیے، لیکن اگر ان کی محبت سے اس کو محفوظ نہیں کیا ہے تو وہ چیز نہ یہاں کام آئے گی، نہ قبر میں کام آئے گی، نہ محشر میں کام آئے گی، نہ ہی پل صراط پر کام آ سکتی ہے. نام اعمال کورا کا کورا رہے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. بس خدا ہر ایک کو توفیق دے کہ ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت پیدا ہو. دیکھیں جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارا وقار، ہماری فضیلت، ہماری بلندی، اس چیزوں کا دار و مدار اور انحصار اسی معرفت اہل بیت پر ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، میری بات تمام ہو چکی. اہل بیت کی معرفت، آپ بغیر اہل بیت کی معرفت کے دیکھیں قیامت کے میدان میں روز محشر کسی چیز کا سب سے زیادہ وزن اگر ہوگا تو وہ محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت. اگر یہ ہے تو تمہارے اعمال سنگین ہوں گے، وزنی ہوں گے، اس قابل ہوں گے کہ ہماری بخشش ہو سکے. جن کے پاس یہ سب کچھ ہوگا ان کے لیے شفاعت اہل بیت ہے، ان کے لیے شفاعت فاطمہ ہے، ان کے لیے شفاعت مولا کائنات ہے، ان کے لیے شفاعت پیغمبر اسلام ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. اللہ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اہل بیت فاطمہ زہرا کے سلسلے ملتا ہے کہ قیامت کے دن روز محشر آپ اپنے چاہنے والوں کو دانوں کی طرح سے چن لیں گے. جو اچھے دانے ہوتے ہیں، آپ ایک انبار لگاؤ خراب دانوں کا، چڑیوں کو دیکھا ہے آپ نے چنتے ہوئے، چگتے ہوئے اس کو دانے، جو بہترین اس کے لیے کھانے کے لائق ہوتے ہیں انہی دانوں کو چنتی ہیں. لاکھوں دانوں میں سے اپنے من کا دانہ اس کو سلیکٹ کر لیتی، اس کو چن لیتی. اس کو پتہ ہوتا ہے کون سا جو ہے کھورا ہے اور کون سا، اسے پتہ ہوتا ہے کون سا بہترین ہے، کون سا لائق استفادہ ہے، کون سا لائق استفادہ. میدان محشر میں ہماری تعداد کم ہوگی، اسی لیے فاطمہ زہرا کو چننے کی ضرورت پڑے گی. کچھ ادھر ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، کچھ ادھر جگمگا رہے ہوں گے، کچھ ادھر جگمگا رہے ہوں گے. آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ آج کے دن تم اپنا اختیار دیکھنا چاہتی ہو نا، ذرا دیکھو میدان محشر میں تمہارے اختیارات کتنے ہیں. فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے میدان محشر سے چنیں گی اور جنت کی طرف بڑھیں گی. حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث صرف یہاں تک نہیں ہے. جیسے ہی جنت کے دروازے تک پہنچیں گی یہ جو چاہنے والے ہیں رک جائیں گے کہ بی بی شہزادی جنت کا دروازہ، اب کیا دروازہ کھلا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے، فرشتے منتظر ہیں، حوریں بلا رہی ہیں، غلمان بلا. ابھی رکنے کا سبب شہزادی ابھی نہیں جائیں گے. پھر کہا کہ ہم بھی آج اپنا اختیار دیکھنا چاہتے ہیں. اے عزادارو اپنی قدر و قیمت کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو. ہم ہیں کیا؟ ولایت اہل بیت اگر جسے مل جائے تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوتا.
اور اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے جو اس ولایت و محبت سے دور ہے. بس مولا میرے پروردگار، اے میری شہزادی، میری بیوی، آج ہم اپنا اختیار دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا تم اپنا اختیار دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ تمہیں اختیار دیا. میدان محشر میں نظر دوڑاؤ، جہاں جہاں تمہارے محب موجود ہے، تمہارے چاہنے والے موجود، جس کی چاہو تم شفاعت کر سکتے ہو. آج تمہیں اختیار ہے. پتہ چلا جہاں شہزادی فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی، وہیں یہ شیعہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ محبت اہل بیت دل میں. بس عزیزو عزادارو، میں نے مجلس تمام کر دی. ایک محترمہ، ایک معظمہ، ایک معلمہ، ایک مربیہ، اس کی ایصال ثواب کی مجلس سے چند جملے اس کی ایصال ثواب، شاید ان کی روح ہماری ان جملوں سے خوش ہو جائے. یقیناً مومنین کی روحیں آتی ہیں، یہ میرا عقیدہ اپنا ہے. جب بھی تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے تو مومنین کی ارواح آتی ہیں. میں کہوں گا ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. اے بی بی، اے معظمہ، آپ نے علماء پیدا کیے ہیں، آپ کے شوہر عالم ہیں، ہماری زبانوں میں وہ اثر نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار تک پہنچ سکیں. ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو خوش کر سکیں. آپ تو اہل بیت سے نزدیک ہیں نا، آپ تو جناب زہرا سے نزدیک، آپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس دور پرفتن میں ایک جو سب سے بڑی دعا ہمیں کرنا چاہیے. میرے بزرگ محترم تشریف لا چکے ہیں، مصائب کے میں جملے شروع کر چکا ہوں. ہاں عزادارو، سب سے بہترین جب بھی آنکھ میں آنسو آئے نا، دو دعا ضرور کیا کریں. خدایا اس مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما جس کی آرزو ہر ایک کو تھی، اور ہر ایک کے دل میں اس کی تمنا ہے زیارت کی. دوسری دعا کریں، خدایا عالم انسانیت کو موجودہ وبا، موجودہ مرض، موجودہ بیماری سے نجات عطا فرما. کہتے ہیں ہر ایک کے پاس حسین آتے. اللہم اجعلنی شفاعت الحسین یوم الورود. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، زیارت عاشورہ کا جملہ ہے میرے دوستو، آخری جملہ، آخری جملوں میں سے ایک جملہ. اللہم ارزقنی زیارت شفاعت الحسین یوم الفروض. میں سوال کروں گا، پروردگار یہ کون سی دعا ہے؟ اے میرے پروردگار، میری اس وقت شفاعت حسین مجھے عطا فرما کہ جب یوم الورود، جس دن، کون سا دن؟ یوم الورود، ورود کا دن. آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، میرے علماء یہاں پہ میری اصلاح فرمائیں گے. یوم الورود قیامت کو بھی کہا جاتا ہے، محشر کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، اس دن کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں یوم الورود سے مراد وہ دن ہے کہ جب قبر میں اتارا جائے گا. اس دن کے لیے دعا ہے کہ پروردگار حسین کی شفاعت عطا فرما. روایتوں میں نے دیکھا جب کوئی مرنے والا حسین کا چاہنے والا قبر میں اتارا جاتا ہے، کوئی آئے نہ آئے وہ ضرور آتا ہے جس کی زیارت کی تمنا ہمیں زندگی بھر رہی. حسین زیارت کو عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو مجلس تمام ہے. عزادارو بس دو جملے مصائب کے. ہاں ابھی آپ مکمل مجلس سماعت فرمائیں گے. عزادارو بس دو جملے عرض کروں گا. عزادارو حسین آتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے، علماء نقل فرماتے ہیں. اسی طرح سے ایک معظمہ جو کہ مومنہ ہے، اس کا جب انتقال ہوا اسے قبر میں اتارا گیا. بس عزادارو اسی شب ایک شخص نے خواب کے عالم میں دیکھا، اس کا ایک دوست آیا ہوا ہے، وہ اس سے بیان کر رہا ہے، بھائی
جزاکم ربکم خیر الجزا، میرے گھر جانا اور جا کے مبارکباد پیش کرنا۔ مبارکباد کس بات کی؟ ہاں عزادارو، وہ سارے واقعات و خواب میں بیان کرتا ہے۔ کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں عزادارو سن سکو گے؟ وہ کہتا ہے جیسے ہی میری صبح میں آنکھ کھلی، میری آنکھ کھلتے ہی دوڑتے ہوئے اس گاؤں کا پتہ لگایا، قریے کا پتہ لگایا، اس گھر پہ پہنچا کہ جہاں کسی معزمہ کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے دق الباب کیا، ایک جوان نکل کر آتا ہے۔ اس نے پوچھا آخر آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مرنے والا کون تھا؟ وہ کہتا مرنے والی میری ماں تھی جس کا کل انتقال ہوا۔ کہا کل ہی دفن کیا ہے نا؟ کہا ہاں، ہم اسے کل ہی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مرحومہ کے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہے، بس بڑی معذرت کے ساتھ کہاں انتقال تو کل ہی ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں سب کچھ بتاؤں گا، ذرا یہ تو بتا تیری ماں کرتی کیا تھی؟ کون سا ایسا عمل تھا؟ کون سا ایسا فعل تھا؟ کون سا ایسا کام تھا؟ کہا نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ کون سا ایسا عمل؟ وہ کہتا ہے دن بھر کے کام انجام دیتی تھی، عبادتیں کیا کرتی تھی، کھانے بنانے، کپڑے دھلنے، لیکن کوئی تو عمل بتا جو اس کا بالکل الگ کام رہا ہو، بالکل الگ سے انداز رہا ہو۔ کہتا مجھے نہیں پتا، دن بھر کے کام سے جب وہ فارغ ہوتی تھی، رات کے سناٹے میں گھر کی چھت پہ جا کر بس وہ کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہا بھیا مبارک ہو۔ ارے جس حسین کی زیارت کی تمنا تھی نا، وہ حسین زیارت کے لیے خدا۔ ہائے ہائے ہائے، کس کے دل میں تمنا نہیں عزادارو؟ کون ہے جو کربلا نہیں جانا چاہتا؟ عزادارو دل کی آواز سے کہو یا حسین، حسین تمہیں کربلا بلائے گا، یا حسین یا حسین۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے، یا حسین۔ نہ جانے یہ لفظ یا حسین زہرا کو کتنا پسند تھا، نہیں پتا زہرا حسین کو کتنا چاہتی تھی، نہیں پتا حسین سے کتنی محبت تھی عزادارو۔ ہاں یہی وہ حسین ہے، یہی وہ شہید ہے جب فاطمہ کی شہادت ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا۔ اے عزادارو علی نے بچوں سے کہا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب روایت میں یہی ملتا ہے عزادارو، دونوں شہزادے گڑے گئے بابا، ارے ہم اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک اماں خود سے نہیں بلاتی۔ ہائے رے حسین، روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں عزادارو، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، ایک آواز آئی آ میرے لال حسین، آ میرے لال حسین۔ حسین ماں کے سینے سے چپک گئے، اماں اماں اماں، ارے ہم یتیم ہو جائیں گے اماں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس مصائب تمام عزادارو، ایک یہ مرحلہ تھا، لیکن دوسرا مرحلہ اس سے سخت ترین تھا۔ اے عزادارو کون حسین؟ یہ وہی حسین ہے کہ جب مولائے کائنات فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد اکثر یہ طریقہ تعلیقہ کہ قبر زہرا پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن تلاوت قرآن میں مصروف ہے نا عزادارو، سنو گے عزادارو، مصائب میں ختم کر رہا ہوں، جیسے ہی تلاوت میں مصروف تھے نا اے عزادارو، قبر زہرا سے کا آواز آئے ابوالحسن آپ یہاں بیٹھے، میرا لال حسین ارے خواب سے
کر الا تاش الا تاش. رو عزادارو، یہی تو پرسہ ہے عزادارو، یہی تو پرسہ ہے. کہاں عزادارو دعا کرو یہ نکلنے والے آنسو نا رومال زہرا کی زینت بن جائے. کاش رومال زہرا کی زینت بنے. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزادارو اب روایت میں جائی ملتا ہے علی دوڑتے ہوئے گھر آئے، دیکھا حسین خواب سے بیدار ہو چکے ہیں. علی نے پانی دیا. ہاں میں کہوں گا یا علی یہ حسین ہے، مدینہ ہے، آپ موجود ہے. آج ایک مرتبہ آواز بلند کی، فاطمہ نے بھیجا، آپ چلے آئے، حسین کو پانی دے دیا. ہائے رے اس وقت کیا ہوگا جب 3 دن کا پیاسا حسین، ارے شمر لعین سینے پر سوار کند خنجر، حسین کی آواز الا تاش. جزاکم 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 ربکم خیر الجزا. آئے عزادارو ایسے میں ایک بہن نے دیکھا، دل زینبیہ سے ایک بہن چیخ پڑی، اے شمر بے حیا میرا بھیا پیاسا ہے، اے شیر 2 گھونٹ پانی پلا. عزادارو لیکن شمر پر کوئی اثر نہ پڑا، خنجر چلاتا رہا. لیکن ہاں عزادارو میں نے یہ جملہ روایت میں کہیں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن میں شن میں سوچتا ہوں شاید ایسا ہوا ہو. بی بی مجھے معاف کرے. عزادارو زینب تلہ زینبیہ پر ہے، شاید حسین کے کانوں میں یہ آواز گونجی ہو. حسین میں سکت بولنے کی نہیں ہے، حسین میں آواز دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن عزادارو حسین نے آنکھوں کے اشارے سے کہا ہوگا زینب بھیا زندہ ہے، خیمے میں چلی جا. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو ہاں ادھر زینب خیمے کی طرف بڑی. زینب ابھی ایک قدم خیمے میں ہے، ایک قدم خیمے سے باہر. عزادارو ادھر سیاہ دیا چلنے لگی. زینب دوڑ کے سید سجاد کے پاس پہنچی. ارے بیٹا سجاد اٹھو، قیامت آ گئی. ارے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا دو. ارے خیمے کا پردہ ہٹا. ایک عجیب منظر دیکھا، نوکے نیزہ کی بلندی پر بابا کا سار. آواز دی السلام علی الحسین. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی. حسین یا حسین انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضائہ وتسلیما لامر یا اللہ 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 یا حمیدہ یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان
بحق الحسین العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بر الہ ہماری اس نیک اور مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا مرحومہ کو جوار معصومین عطا فرما. خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما. خدایا مرحومہ کے تمام تر متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. میرے اللہ تجھے اس فرش عزا کا واسطہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں فرما. خدایا موجودہ وبا بلا بیماری مرض سے ہر ایک کو نجات عطا فرما. خدایا ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ ہمیں سب سے بہترین دعا ہے. میرے اللہ حجت خاص یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ حسینہ بانو بنت اسد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرمان.